یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو ریسائٹ کرتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر کر رکھ دینے والا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں تھا۔ مگر برابر والی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو اقبا، صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ اور پھر وہ خوشی سے چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد۔ ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کر رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹیں، اپنے دوستوں کے ساتھ قہقہے لگائے اور سب سے کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تیر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو بس آپ عبادت کیجیے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بار بار بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نسل کٹ گئی، اصل میں ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا۔ ابو جہل بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ نسل کٹ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس لمحے اب اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ سورہ کوثر کو آپ اس لیے ریسائٹ مت کیجئے کہ وہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ آپ اس لیے ریسائٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان
کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے. صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو, کسی کی شادی ہو, کوئی فیسٹیول ہو, یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں, آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں. کوثر جنت کا جھرنا تو ہے, اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد, بطیرہ محمد, کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا, کیا نام چلے گا ان کا. لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں, آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. رقیہ, فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی, کیونکہ نبی کا پیغام تھا. تو انا اعطیناک کل کوثر. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت, ایک ہوتی ہے پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا. پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا, اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا, لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا. اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے, یعنی قربانی کا دن. تو فصلی لربک وانحر, عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. اور تیسری آیت ہے ان شانیک هو الابتر. اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے, شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی, لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے. اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے, لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے, مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا. ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی. اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا, لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا. تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے, ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ اپنے غرور, اپنے جنون, اپنے ایگو میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا شانیہ کا هو الابتر. اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے, آپ کا نام نہیں چلے گا, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, وہ خود ابتر ہو گئے. وہ جس کی جڑ کٹ گئی, جس کی نسل ختم ہو گئی, جو برباد ہو گیا, جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں, 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں. ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں. انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے. ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں, ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد. اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے. ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں, بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا, چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو, شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں, لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا. تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں, قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں, اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں, اسے کمفرٹ کریں.
اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہے ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دی دی. اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے. ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہوں، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں. اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے ایک لنک ہے، اس کے اندر اس پوری ویڈیو کے اندر جو بھی میں نے ریفرنسز، حدیثیں یوز کری ہیں، مولانا مودودی ہیں، ابن کثیر ہیں، جو بھی میں نے تفسیریں یوز کری ہیں اس کا لنک ہے. آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، کراس چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو کراس چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی، جہاں پر ہم قرآن کی، سیرت النبی کی، AI کی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں، اپنے علم کو ہائر اینڈ پہ لے جا سکیں. تو اگر آپ اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ہمارے کمیونٹی ممبر بن سکتے ہیں. آپ کے جوائن ہونے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں یہ بھروسہ ملتا ہے کہ یہ کام ہم فل ٹائم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. إنا أعطيناك الكوثر